بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ معزز محترم حضرات علماء کرام، زملاء اعظام، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک علمی تحقیقی مرکز کا اللہ نے افتتاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ علم اصل بنیاد ہے عمل کے لیے، علم نہیں ہے تو عمل ہمیشہ کوتاہ رہے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں فضائل کے ذریعے سے اعمال کا شوق پیدا کیا جاتا ہے، مسائل کے ذریعے سے اعمال کو درست کرایا جاتا ہے۔ اگر فضائل والا علم ہے، مسائل والا علم نہیں ہے تو عمل تو بندہ کرے گا لیکن عمل درست نہیں کرے گا۔ اب عمل کرنے کے لیے علم چاہیے اور علم کے لیے اسباب علم چاہیے۔ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب وحی نازل فرمائی، پہلی وحی، اسی وقت اللہ نے 2 مرتبہ اقرا فرمایا۔ ایک مرتبہ اقرا نہیں ہے، 2 مرتبہ۔ پہلے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے ذریعے سے وورل تعلیم کی اللہ نے ترغیب دی۔ وورل تعلیم زبانی نصاب، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے مشورے سے قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصاب بنایا۔ اس نصاب کو کہتے ہیں زبانی نصاب، یعنی جو لوگ اس عمر سے پار ہو چکے ہیں، جو لوگ حروف کی شناخت نہیں کر سکتے، حروف کو دیکھ کر پہچاننے کی استعداد نہیں ہے، اگر حروف کو دیکھ کر پہچاننے کو کہا جائے وقت لگے گا، کافی دن لگے گا، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پہلے حروف کو جانے پھر اس کے بعد تعلیم حاصل کریں۔ تو حضرت نے ایک نصاب بنایا، زبانی نصاب۔ اس نصاب میں زبانی پڑھائی جاتی ہے، یعنی زبانی سیکھنا سکھانا، جس طریقے سے دعوت و تبلیغ میں کلمہ طیبہ زبانی سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، 6 نمبر زبانی سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تجوید کے حلقے زبانی سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ یہ جو زبانی ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی دار ارقم میں جو نظام تھا، جو نصاب تھا، وہ زبانی نصاب تھا۔ آپ نے تمام دعائیں، تمام حدیثیں، تمام تفسیریں، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمائی وہ سب کے سب زبانی ہے، رائٹنگ میں نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اسی وقت فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے، اللہ بڑا کریم ہے جس نے تمہیں قلم سے سکھایا۔ اب نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے کلام اللہ میں قلم کے قسم کھا کر جو فرمایا ہے، وہ قلم جو کچھ لکھتے ہیں، تو جو کچھ لکھتے ہیں یہ ایک تو تقدیر ہے جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہے۔ دوسری بات، علماء جب تک قیامت تک لکھتے رہیں گے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جیسے کہ شراح نے نقل فرمایا، مفسرین نے کہا۔ تو یہ جتنی کتابیں اس وقت ہمارے اکابر تصنیف کرتے ہیں یہ سب کے سب اپنے جانب سے نہیں، اللہ کے طرف سے کسی کے دل میں شرع صدر ہو تو وہ اللہ کا بندہ اپنے ما فی الصدور کو ما فی السطور کرتا ہے۔ جو ما فی الصدور ہیں اسے ما فی السطور بنا دیا، یعنی اپنی دل کی بات انہوں نے بیان کر دیا۔ کتنے ایسے علماء جن کے سینے میں ان کے علوم قبور میں دفن ہو گئے، آج ان کے علوم کو دیکھنا چاہو تب بھی دیکھ نہیں سکتے۔ علم کے پہاڑ، حدیث کے پہاڑ، تفسیر کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ایک معیار رکھنے والے، ایک مقام رکھنے والے، امام کی حیثیت رکھنے والے، ویسے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے علوم سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے۔ لیکن اللہ نے ان مصنفین، مؤلفین اور مجتہدین جنہوں نے اپنے ما فی الصدور دل کی باتوں کو قلم میں نقل فرمایا، آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ کروڑ کتابوں کو جس وقت اسلامی دشمنوں نے
اسلام کو مٹانے کا فیصلہ کیا تو دریا میں دجلہ کا دریا آج بھی آپ کو شہادت دے سکتا ہے کہ جہاں کروڑ کتابوں کو لا کر نظر آتش کر دیا گیا اور اس کو مٹانے کی ترتیب بنا دی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جلا کر راکھ کی طرح بہا دیا گیا۔ یہ لکھت جو ہوتی تھی انک میں، پانی میں ڈال دو تو پورے کا پورا ختم، تو پانی میں ڈال کر پورا ختم کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کئی ماہ تک وہ سفید پانی سیاہ بن کر بہہ رہا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علم کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں نے زمانے سے محنت کی، لیکن ہمارے اکابر علماء نے اس کو محفوظ کیا قلموں کے ذریعے سے۔ آج بھی الحمدللہ قرآن پاک محفوظ ہیں۔ تو جس طرح لوگوں نے امریکہ وغیرہ کی آپ ہزار سازشیں جانتے ہیں، جب قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی تو اس وقت میں علماء کرام نے حفاظ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر بٹھایا، کہا تم پڑھو اور ہم لکھیں گے۔ کاتب لکھتے گئے، بچے پڑھتے گئے، قرآن پاک مکمل تیار ہو گیا۔ تو دشمنان اسلام کو یہ کہا گیا تو معافی سطور کو تو مٹا دیے، معافی صدور کو کیسے مٹاؤ گے؟ یعنی جو اوراق میں تھے اس کو تو تم مٹا دیا آسانی کے ساتھ، لیکن دلوں کے قرآن کو کیسے مٹاؤ گے؟ یہ تو مٹا نہیں سکتے۔ اس لیے آج بھی الحمدللہ یہ دونوں سلسلہ قلم کا بھی قدم کا بھی قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا، صدور کا بھی سطور کا بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ سلسلہ جہاں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ دونوں طرح اسلام کے تحفظ کا انتظام کرتے رہیں گے۔ اس لیے ماشاءاللہ بڑی خوش عین بات ہے اور قابل تقلید بات ہے، اللہ نے ہمارے اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، خصوصاً ہمارے ریاض بھائی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ماشاءاللہ دونوں کے نام کو جوڑ کر مہنور کے نام سے انہوں نے، مہنور کے معنی ہی کیا؟ چاند کی روشنی، عربی چاندنی کو مہنور کہا جاتا ہے، یعنی چاند کی روشنی۔ اور عام طور پر چاند کی روشنی عافیت والی روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی، یہ روشنی میں زیادہ ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ عربی زیادہ آپ کو کہا جائے سورج کی روشنی میں آپ رہیے، آپ نہیں رہ سکتے، چاند کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ آرام دہ ہوتی ہیں۔ تو نام بھی اسی لیے رکھا گیا، سکون کے ساتھ آپ یہاں بیٹھیں اور سکون کے ساتھ آپ دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں اور پڑھتے رہیں۔ اور پڑھنے کے لیے ذوق چاہیے۔ جب سے موبائل آیا کتب خانے خالی ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں 10 روپے کی ٹکٹیں ملتی تھیں، 6 مہینے کے لیے لائبریری جانے کی اجازت تھی، تو کتب خانہ جا کر گھنٹے گھنٹے بیٹھتے تھے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں زیادہ عرصہ نہیں، قریبی عرصہ، یہ 15 سال میں جتنی تباہی ہوئی ہے علم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اتنی تباہی اس سے پہلے کسی بھی صدی میں آپ اتنی فاسٹ تباہی نہیں بتا سکتے، اتنا فاسٹ۔ خصوصاً جب سے موبائل آیا تب سے تباہی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے تو ماشاءاللہ بچوں کے گھروں میں ہم دیکھتے تھے جاتے ہی کہ بھئی کتابوں سے کتابیں بھری رہتی تھیں۔ جس طرح آپ حضرات کا یہ حجرہ ہے، اس طرح ڈبل حجرہ میرا کتب خانہ رہے گا۔ بھئی ہمارا کتب خانہ، ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں نکلتے 10 روپے چائے کے لیے لے کر، دیکھتے سامنے کتابیں موجود ہیں، بھئی ریٹ پوچھتے کتنا؟ 10 روپے، چائے پیے تو 10 روپے ختم، بھئی اس سے بہتر کیا، چلو ایک کتاب خرید لیں گے۔ ویسی کتابیں جمع کر کتب خانہ بنایا گیا۔ تو الحمدللہ کتابوں کا ذوق رکھنے والے، جس وقت میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کو آئے اور اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد گئے، بہت بڑا کتب خانہ دارالعلوم سبیل الرشاد کا، دیکھ کر حضرت فرمانے لگے میرا ذاتی کتب خانہ اس سے 3 گنا بڑا ہے، اس سے 3 گنا بڑا ہے ذاتی کتب خانہ۔ تو اکثر لوگ جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کتب خانے میں کتابیں موجود ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت کتاب بیچنے کی کیا؟ نہیں بھی پڑھنے کی، یہ پورا کتاب تمہیں پڑھنے کی کیا؟ عربی پڑھتے ہیں تبھی تو لیتے ہیں۔ تو جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ اس کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، کام بھی کرتا ہے، اور الحمدللہ وہ ذوق ہی الگ ذوق ہے۔ ماشاءاللہ یہ کام شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے انشاءاللہ کتابیں بھی آتی رہیں گی اور بہت بہترین نظام بنتا رہے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اس جگہ کو جس طرح نظم کے ساتھ بنایا گیا ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے ویکلی ونس مسائل کے اعتبار سے آپ یہاں جڑیے، تفسیر کے اعتبار سے۔ میں دیکھا وانیمباڑی میں ڈاکٹرز فجر کے بعد بیٹھ کر تفسیر سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹروں میں ماشاءاللہ کئی ڈاکٹر وہ ہیں جو پورا قرآن تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو بے سورہ فاتحہ میں کیا کہا جا رہا ہے پوچھئے تو بہت کم لوگ بتائیں گے، زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو الحمدللہ یہ نظام بن گیا ہے
تو نیت کریں انشاءاللہ یہاں سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے، سب کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جس طرح ہم نے اس کا نام رکھا گیا ہے، اس نام کے اعتبار سے نور اللہ نور بھی بنائے، اللہ اس کو ماہتاب بھی بنائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، یہاں سے باطل کے خاتمے کا اللہ فیصلے فرمائے اور حق کے احقاق کا اللہ فیصلے فرمائے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ تہران میں جس وقت ہم لوگ پہنچے، ایران کی کیپٹل سٹی، وہاں مسجد نہیں ہے، سنیوں کی ایک بھی مسجد نہیں، جتنے کتب خانے ہیں کتب خانے کو انہوں نے مسجد کی شکل بنائی، جتنے کتب خانے سب کے سب مصلی مسجد، وہی دار التحقیق ہے، وہی دار التدقیق ہے، وہی دار الافتاء ہے، وہی دار القضاء ہے، ماشاءاللہ کتب خانہ بن گیا۔ یہ صرف کتب خانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہاں سے فتوے بھی جاری کرے گا، اللہ کی مشیت ہو تو یہاں سے انشاءاللہ جو بھی اشکال لے کر دنیا بھر کے لوگ آئیں گے، سب کے اشکالوں کو دور کرنے کا اللہ مرکز بھی بنائے گا۔ اللہ اس کو انشاءاللہ اگر ہماری ہمت ہوگی، ارادے ہوں گے، علماء کا ایک بڑا مجمع، ابھی تو افتتاح ہے، الف ہے، یہ الف سے ہم شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے بہت دور تک اور بہت دیر تک اللہ کام لے گا، انشاءاللہ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو خیر کا معاملہ فرما، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بڑی رشک کی بات ہے، یا اللہ مرحومین محبوب صاحب اور ان کے اہلیہ کے انتقال پر ان کے اولاد ماشاءاللہ مسلسل ان کے ایصال ثواب کا نظم بناتے آ رہے ہیں۔ اے پروردگار اس نظام کو بے انتہا قبول فرما، ہمارے نسلوں میں بھی ایسی اولاد نصیب فرما، ہمارے نسلوں میں بھی ہمارے ایصال ثواب کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جیتے جی خود اپنے ایصال ثواب کے لیے اتنا کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کسی کے ثواب کے محتاج نہ رہیں، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ماشاءاللہ ان دونوں نے یعنی اس جوڑے نے جو دنیا میں اپنے لیے جو کچھ کر کے گئے ہیں، اپنے اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، مدرسے کے قیام کے اعتبار سے، مسجد کی نگرانی کے اعتبار سے، کار خیر میں وجود میں لانے کے اعتبار سے اتنا کر کے چلے گئے، جتنا مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب انہی کو ملتا رہے گا، جتنا یہاں مطالعہ ہوتا رہے گا اس کا ثواب انہی کو ملتا رہے گا۔ یا اللہ ان کے اولاد جو بھی کار خیر کریں گے یا اللہ اس کا ثواب انہی کو ملتا رہے گا۔ ایسے رشک پانے والے اولاد، ایسے رشک کرنے والے اولاد ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، جانے سے پہلے اپنے قبر کی روشنی لے جانے کی توفیق عطا فرما، اپنے قبر کے لیے آرام کے ساز و سامان لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مغفرت کے ساز و سامان لے جانے کی توفیق عطا فرما، تیری رحمتوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری عنایتوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کر کے مرنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو چیزیں تجھے پسند ہیں زندگی بھر اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو چیزیں تجھے ناپسند ہیں یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ کچھ کتب خانے کا الحمدللہ افتتاح تو ہو گیا، دلوں میں کتابوں کی محبت کو بسا دے، مطالعے کا تعلق بسا دے، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت یہاں گزرے اسے فیصلے فرما۔ یا اللہ موبائل کی لعنت سے حفاظت فرما، موبائل کی تباہی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں مطالعے کے ذوق والے آئیں، بیٹھے، پڑھیں، لکھیں اور یہاں سے خوب سیکھ کر جائیں اور ان کے نسل ہاں نسل تک سیکھنے سکھانے کے یہ احباب سبب بنے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما، اس جگہ کو آباد فرما، اس جگہ کو آباد فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر
صفات فرما. یا اللہ جتنے بد نظری ہیں سب کا خاتمہ فرما, سحر کا خاتمہ فرما, جادو کا خاتمہ فرما. یا اللہ جناتوں کی شرارتوں کا خاتمہ فرما, اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما. امت کا ایک بڑا طبقہ رزق کے پریشان ہے, رزق سے پریشان ہے. یا اللہ رزق کے آسانی کے فیصلے فرما. یا اللہ صحت سے پریشان ہے, یا اللہ بیماری کو دور فرما کر صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ اختلافات سے بہت پریشان ہے, یا اللہ اختلافات کا خاتمہ فرما. یا اللہ محبتیں, الفتیں, راحتیں, رحمتیں نصیب فرما. یا اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, یا اللہ جتنا مجمع سن رہا ہے, سنے گا, ان سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ جن مقاصد عالیہ کے ساتھ یہ اقدام ہوا ہے, اس اقدام کے یا اللہ مقدم ہونے کو, مقدم ہوتے رہنے کو, یا اللہ اس اقدام کے مکمل طور پر آگے بڑھنے کے لیے اسباب مہیا فرما, اسباب مہیا فرما. اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا. یا اللہ جیسے دارالعلوم دیوبند چھوٹا سا گاؤں تھا دیوبند, وہاں پر ہمارے اکابر نے بنیاد رکھ کر محنت شروع کی, پورے عالم میں تو نے چمکا دیا. میرے اللہ اس گاؤں کو بھی قبول فرما لے, 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 اس گاؤں کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ تیرے نزدیک اخلاص شرط ہے, للہیت شرط ہے. یا اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے, اسباب چاہے کتنے بھی رہیں, یا اللہ نیت خالص ہو تو آگے بڑھا دیتا ہے. پروردگار آگے بڑھا دے, آگے بڑھا دے. یا اللہ ہدایت کا مرکز بنا دے, ہدایت کا مرکز بنا دے, ہدایت کا مرکز بنا دے. اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ. حال ہی میں یونائٹڈ نیشن کا ایک سروے ہوا.